پر مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک فقرہ یاد آ گیا، اس کو آپ ذرا بہتر ایکسپلین کر پائیں گے، کیونکہ میں اس دن ایک آڈیو سن رہا تھا تو اس میں کسی نے حضرت سے پوچھا کہ لوح محفوظ کیا ہے. وہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس محفوظ ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ فقراء کی زبان میں محفوظ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. اور کیا ایسی احادیث موجود نہ ہیں کہ یہ پراگندہ بال، یہ پریشان طبیعت اگر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ پوری کرتا ہے. وہ تمام ہستیوں جن کا نام ابھی میں نے لیا، وہ تمام اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، اولیاء و مشائخ، یہ وہی تو ہیں پراگندہ بال، پریشان طبیعت، نحیف، رقیق، کمزور سے. لیکن جب وہ کہہ دیں تو وہ بات اٹل ہو جائے، امر ہو جائے، اور وہ امر ربی کے شارع بن جاتے ہیں. کیونکہ وہ اپنی اطاعت میں وہ اپنی فہرست خواہشات کو رد کر چکے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے صرف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کیا ہوا تھا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابراہیم لودھی کیا کہنے لگا، بابر آ رہا ہے، پانی پت کی پہلی لڑائی ہے، مجھے دعا دیجیے. آپ نے کہا پیچھے ہٹو، دھوپ آنے دو. مارا گیا ابراہیم لودھی اور بابر آ گیا. درویش کی مرضی ہے. میں صوفی ہوں سرمستہ، میرا کون پہچانے رستہ. اور یہ درویشی، یہ فقیری مسلمانوں کی میراث ہے. کیونکہ اس جڑدار درخت کو پھل کربلا میں لگا کہ امام علی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کے سارے پہاڑ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں آپ پر. مال، عزت، آبرو، اولاد، حسب، نسب، جاہ. اور وہ کون ہے؟ امام علی مقام. کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دلہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو. حیدر کی، فاطمہ کی، حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو. وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آپ اللہ کا نام پکارے بس اور چلتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے یہ جو غم ہے یہ میراث حسینیوں کی ہے، اور ہم تو نہ دیں گے، کیونکہ اسی کے ذریعے دم ہے، اسی کے ذریعے کرم ہے. یہی بات ہم نے عرس سیمینار پر بھی کی قبلہ واصف رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ آپ کو پتہ تو چلے. کوئی آیا حضور قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روتا دھوتا کہ میری زندگی بڑی غمگین ہے، میں مارا گیا ہوں، اب تو فاقے ہیں. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا حضرت واصف نے، اور پھر اپنی ٹیبل کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، یہ ٹیبل کسی بادشاہ کی لگتی ہے. اللہ اکبر. تو درویش کی جو فہرست ہوتی ہے اس کی ترجیحات ہی مختلف ہوتی ہیں. اگر وہ اس دنیا دوں کے پیچھے ہے تو پھر وہ صوفی کیسے ہوا؟ دیکھیں، اگر آج ہمیں آسان زبان میں اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو بتانا پڑے کہ صوفی کی پہچان ممکن کیسے ہے، ایک بات میں، ایک جملے میں معلوم پڑ جائے، اس میں حب دنیا نہ ہوگی، حب جاہ نہ ہوگی، وہ حب اللہ میں مشتاق ہوگا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو چکی. اب سبحان اللہ، یہ خلوت تو پھر چاہیے نا. وہ سلطان باؤ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ دل دریاؤں سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ جو غم کا خزانہ ہے یہ آپ کے دل کے اس بوسیدہ مکان کے احاطے میں کہیں پیچھے کر کے دفن ہے جہاں کھدائی کی ضرورت ہے. واہ واہ واہ. وہاں تک پہلے پہنچے تو صحیح. ہم تو آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، نئے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، نئے قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لفظ سیکھتے نہیں، کتاب پڑھتے نہیں. محبت کے اندر ہم صرف جسمانی حد تک رک چکے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے. اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہ جو نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم ہے اس امت پر، کہ آپ نے یہ جو احسان کی دولت عنایت فرمائی کہ سب سے پہلے اس برتن کو صاف کرو جس کے اندر تحریک پیدا ہوگی، انقلاب پیدا ہوگا، دم دمادم پیدا ہوگا.
وہ یہیں سے پیدا ہوگا. سینہ ہی صاف نہیں ہے تو پھر. دل سے ریلیٹڈ مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب جو ہے رمضان کا جب انتظار کرتے تھے تو کیسے رمضان کو ویلکم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو انہوں نے جواب دیا, اس کا مفہوم تھا کہ وہ ہم ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض یا نفرت نہیں. سبحان اللہ. تو اصل میں تو اس دل کو صاف کرنا ہے نا, خواہشات سے, نفرت سے. بالکل. اور یہ ایسا فریب خوردہ جال ہے جو بڑی بڑی چالیں دکھاتا ہے آپ کو. ابھی میں آپ کی پیار بھری چائے پی رہا تھا تو مجھے اس سے یاد آیا کہ کچھ مریدین اور مقلدین اپنے شیخ معظم و مکرم کو گھر پر لے گئے, دعوت دی, چائے ان کے لیے بنائی, پیش کرنے لگے تو اوپر گر گئی. بڑے پریشان ہو گئے اور بڑی شرمندگی, خفت اور نموشی کے حضور پر چائے گر گئی. تو انہوں نے چائے جھاڑتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا پتر جتھے چاہ ہوئے اتھے ڈول ہی جاندی ہے, جہاں چاہت ہو وہاں بہ ہی جاتی ہے, گر ہی جاتی ہے, چھلک ہی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, رسول اللہ کی اطاعت, یہ چھلکے تو صحیح, یہ ہماری غیرت کا مسئلہ تو بنے جو ابھی تک بن نہیں رہا ہے. خیر, تو یہ 3 ادوار دیکھ لیجئے. ایمان, یہ تصوف کا پہلا دور بقول اقبال. دوسرا دور ذکر و فکر کا, اور اقبال نے جا بجا اس کے اوپر اشعار بھی کہے ہیں, اور بہت لاجواب اشعار کہے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا اس سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. تو یہ دوسرا دور جس میں ذکر صبحگاہی, شب بیداری اور وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے نفس کو ہلکان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جستجو کرے اور اس مخلوق کے لیے فکر مندی کر سکے, ذکر و فکر. شیخ سعدی فرماتے ہیں, بجز طریقت خدمت خلق نیست, بتسبیح و سجادہ و دلک نیست. یہ تسبیح, سجادے اور چادریں اور جبے قبوں کا نام تھوڑی ہے طریقت, خدمت خلق کا نام ہے. تیرا دل اتنا نرم پڑ جائے اور تو ذکر میں اتنا پختہ ہو جائے کہ تو خلق کے لیے سامنے ہو, موجود ہو. قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک مسئلہ پہنچ گیا, کوئی گھر میں ان کے قریب واقعہ ہوا, گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا, مسائل ہو گئے. وہ حضور نے تصفیہ کروایا اور وہ صاحبزادہ کاشف صاحب نے کہا کہ ابا میاں گاڑی ان کی شیشہ اس نے توڑا, لڑائی ان کی تھی, گھر ہمارے میں, آپ قاضی بن کے فیصلہ کر رہے ہیں تو پیسے آپ نے اپنے ڈرور سے دے دیے. آپ نے فرمایا تھا بیٹا نیکی گھر چل کر آ گئی ہے تو میں انکار کیسے کرتا. ہم تو گھر میں چلی آئی نیکی کو انکار کر دیتے ہیں, یہ تو باہر نکل کر نیکی کرنے کا نام ہے تصوف و طریقت. اور یہ نیکی کو تہذیب کا چلن بنانا یہ صوفیہ اور اولیاء کی شان ہے, یہ ان کا احسان عظیم ہے. اچھا, اب یہ جو آخری معاملہ ہے عرفان و حقیقت, کیونکہ اس میں اقبال نے ایک جملہ بڑا کاٹدار کا ہے. اب تصوف اس دور میں ما بعد الطبیعات کا موضوع نہ ہے, نفسیات کا ہے. یعنی اب انسان کے اندر وہ حریت پیدا ہو رہی ہے, حمیت, وہ خود آشکاری, کہ اب اس کو محاسبے کی ضرورت ہے. اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح کے اوپر بھی لوگ تگ و دو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو پورا ایک میکنائزڈ فارم آف لائف ہے, اس کو توڑ کر ہیومن فارم آف لائف کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آج جو دنیا میں سب ہو رہا ہے, خود کش حملہ آوروں سے لے کر بین الاقوامی امور تک, تو جہاں پر اتنے پولیٹیکل کوریڈورز بنتے ہیں, اکنامک کوریڈورز بنتے ہیں, تو اسپریچول کوریڈور نہیں بن سکتا. سبحان اللہ, واہ. جو انسان کو ایک وحدت میں جوڑتی ہے چیز, وہ کیا ہے؟ ابھی اس عمارت, اس بلڈنگ کی چھت سے کوئی نیچے گر جائے, آپ کا اور میرا جاننے والا نہ ہو, دکھ بہت ہوگا, اس کی چوٹ دیکھی نہ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ہیں. وہ ایک ہونے کا راستہ, کبیرہ کنواں ایک ہے, پانی بھرے انیک, بھانڈے ہی میں بھید ہے, پانی سب میں ایک ہے. یا بھگت کبیر جی کہتے ہیں کہ مالا کہے ہے کاٹ کی,
یہ لکڑی کی تسبیح، تو کیا پھیرت موئے، مجھے کیا پھیرتے رہتے ہو، مالا کہے ہے کاٹ کی تو کیا پھیرت موئے، من کا پھیر دے سو ترنت ملا دوں توئے. واہ واہ واہ. یہ ایک من کا پھیرنا، اور وہ کسی واقعے سے، کسی ٹھوکر سے، کسی غم سے ملتا ہے. کاش لوگ غم کو اللہ کے خط سمجھے، جو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا، چٹھیاں اللہ کی. اس کو کھول کے پڑھیں تاکہ آپ کو ادراک شخصیت ہو، اپنی شخصیت کا ادراک ہو کہ اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ قبولیت موجود ہے. آپ اپنا غم نہیں اٹھا سکتے تو کسی کا کیا اٹھائیں گے؟ تو پھر دھن حوصلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا، دھن بھاگ حوصلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی کا، اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی کا، بابا فرید الدین گنج شکر اجودنی پاک پتنی کا، علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا، نظام الدین اولیاء زری زربس محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا. دھن حوصلہ ہے کہ لوگوں کا غم سنتے ہیں. اس لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، یہ عرفان اور حکمت کی بات پر ہم آ چلیں کہ اسلام میں بہترین عبادات یہ بھی ہیں کہ خواجہ معین الدین فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن سنجری رحمت اللہ علیہ، سلطان الہند رحمت اللہ علیہ، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مظلوم کی فریاد رسی کرنا. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. واہ واہ. اور ولایت کیا ہے؟ اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا جامن راضی ہووے بلا. حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم ایسے اللہ پر ایمان لائے ہو جو رحیم ہے تو رحم کرو نا. واہ واہ. سبحان اللہ. تو یہی تو کہا ہے رحمان بابا نے، یا رحمانہ ٹول جہان رحمان دے، کیونکہ اس رحمان پر رحمان بابا ایمان لے آیا ہے، تبھی تو پوری دنیا رحمان نظر آ رہی ہے. یہی تو قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر لاہور میں گناہ کے واسطے آ رہا ہے تو گناہوں سے بھرا ہوا شہر ہے، لدا پھدا ہے. اگر تو اولیاء و مشائخ علم و حکمت کے لیے، فصاحت و بلاغت کے لیے آتا ہے تو بھرا پڑا ہے اولیاء و مشائخ سے. اب تو کون ہے تو بتا، اپنی تلاش. اپنی تلاش سے. تو یہ جو تلاش میں سرگرداں رہنے کا عمل ہے، یہ رک گیا ہے. پہلا عمل تو یہ ہے. پھر تلاش ہے کس کی، ذرائع کیا ہیں، اسالیب کیا ہیں، ان تک پہنچے کیسے. یہ ہے تصوف کا مادہ، اس کا خمیر، اس کا آٹا، جس سے پھر گندم اس شکل میں اس شکل میں مختلف روٹیاں بنتی ہے، کوئی یہ کھاتا ہے کوئی وہ کھاتا ہے. پھر ذوقی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ کوئی سلسلہ نقشبند میں ہے، کوئی چشتیہ میں ہے، کوئی قادریہ میں ہے، کوئی سہروردیہ میں ہے، کوئی اویسی طریق پر ہے. تو یہ تمام کے اندر صرف ذوقی اختلافات ہے. اب آپ دیکھیں، صرف تصوف واحد اسلوب علم دین ہے جس میں آپسی اختلاف کی زد اصول پر نہیں پڑتی. فقہا جب بھی اختلاف کریں گے تو اصول میں جاری ہو جائے گی بحث. متکلمین کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، علم الکلام جو کہتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ماتریدیوں کا خدا کوئی اور ہے، اشعریوں کا کوئی اور ہے. صوفیوں میں ایسا نہیں ہوتا. نقشبندیوں سے ذوق نہ ملے چشتیوں کا تب بھی ایک دوسرے کو صف سے نہیں نکالتے، کیونکہ اپنی اصل سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ شان. مختلف رنگ. ہاں، اور وہ رنگ اس کے اندر پہلے وہ کبیرہ سنگت ساد کی، اے بھگت کبیر، سادھو کی، فقیر کی، بودک کی سنگت صحبت. ارے بابا، کان کے اندر نمک کی، کان کے اندر آپ لوہا دفن کر دیں، سال کے بعد نکالیں تو لوہا نہیں ملے گا، نمک ہی ملے گا. نمک کی صحبت یہ کر سکتی ہے، لوہے کا تو اللہ کے ولی کی صحبت کیا کر سکتی ہے. مجھے بھی تو غم ہی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا تھا نا. وہ اکثر آڈیو میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. وہ پھر بے نیاز آرزو کر کے آپ کو نا کسی اور کام پہ لگا دیتے. آپ دیکھیں کہ اس میں جو سید میرا بھیک چشتی صابری کا شعر ہے، سوری کبیر جی کا سے، کبیر داس جی کا، کبیرہ سنگت ساد کی، کاٹے کروڑ اپرادھ. یہ جو ظلم ہم روز اپنے آپ پر کرتے ہیں، اس کو کاٹ دیتا. کیا چیز کاٹتی ہے؟ صحبت.
جتنی دیر ماں کے پاس بیٹھے رہیں گے اس کی برکت ممتا سے آپ بہت سارے مسائل سے دور رہیں گے. سبحان اللہ. شفقت پدری، باپ کے پاس بیٹھے اس کے سایہ عاطفت میں بیٹھے ہیں، آپ ظلم نہیں کریں گے. کبیرہ سنگت ساد کی، کاٹے کروڑ اپرادھ، ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھوں کی بھی آدھ. اتنا نہیں تو اتنا، اتنا نہیں تو اتنا. ارے مل نہیں سکے واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اقبال کو، آپ مل نہیں سکے اولیاء و مشائخ کو، تو دل میں تو تڑپ رکھ لو کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. تربت تک نہیں جا سکے تو کتاب پڑھ لو، کتاب نہیں تو گوگل کر کے امیج تو دیکھ لو.